اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج سے تقریباً 2 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اپنے یوٹیوب چینل پر۔ تو اس ویڈیو میں نے مولانا حضرت عباس حیدری صاحب جو سب علماء کی توہین کرتے ہوئے اپنے باپ کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کے عقیدے کے خلاف بولتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو اس کے باپ کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا کہ آپ کے باپ نے یہ لکھا اور آپ یہ بول رہے ہیں۔ تو ساتھ یہ بھی میں نے کہا کہ اس کے باپ نے اپنی کتاب میں بہت ساری خیانتیں کی ہیں، وہ میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو اظہر حیدری صاحب کے جو مرید ہیں وہ اور جو اس کے باپ کے مرید تاج الدین مرحوم کے مرید جو ہیں، انہوں نے پھر میری طرح میسج کرنا شروع کر دیے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے اس طرح کوئی بھی خیانت نہیں کی، ترجمے میں یا تفسیر میں انہوں نے ڈنڈی نہیں ماری، تو آپ ثابت کریں۔ تو میرا نیت تو یہ تھی کہ میں جب شہادت ثالثہ پر لیکچر دوں گا مفسر، تو اس وقت میں تفسیر کے ساتھ جو اسبات میں کتب لکھی ہوئی ہیں ان کا میں تذکرہ کرتا، مگر بار بار میسج آنے کی وجہ سے بعض تو ان کے مرید بہت زیادہ بدتمیز بھی ہیں، تو بعض جو علم سے یعنی ان کو حقیقت کا ہم ملتشی ہیں، حقیقت کی تلاش میں ہیں، تو وہ بار بار کہتے رہے کہ ہمیں دکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے آج کی ویڈیو میں بنانے لگا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے اپنی کتاب میں اور ثابت کرنے کی کوشش کرتا بھی رہا کہ شہادت ثالثہ در تشہد مستحب ہے، وہ میں نے آپ کو دکھلایا تھا۔ اس نے اپنی کتاب کا جو ہے نام بھی اس طرح رکھا کہ در تشہد شہادت ثالثہ جواز، اس طرح کا نام اس نے رکھا، یعنی وہ جائز سمجھتا تھا۔ تو جب اس نے ایک موضوع باندھا کہ شہادت ثالثہ در تشہد جائز ہے، تو اس پر جتنی بھی اس کو دلیلیں ملیں یا دلیل جو اس نے اس دلیل سمجھی تو وہ اس نے اس میں ایڈ کی۔ وہاں اس نے ایڈ کرنے میں بہت ساری خیانتیں کی جو دلیل بنتی ہی نہیں تھی، ناقلاً نہ نقلاً کسی لحاظ سے بھی، وہ بھی اس نے ایڈ کر دی اور بزرگ علماء پر تہمتیں بھی لگائی کہ فلاں نے بھی جائز کہا، فلاں نے بھی جائز کہا، جبکہ وہ دلیل وہاں بنتی بھی نہیں تھی۔ تو ان کی کتاب اب میرے ہاتھ میں یہ صفحہ نمبر 32 پر آپ جائیں تو انہوں نے لکھا کہ حضرت آیت اللہ سستانی صاحب بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ بھی شہادت ثالثہ کے قائل ہیں، وہ بھی جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوری کتاب بھی جب جواز پہ لکھی جا رہی ہے تو سستانی صاحب کا حوالہ دینا بھی اس بات کی دلالت ہے، دلیل ہے کہ وہ اس لیے حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ بھی جائز سمجھتے ہیں۔ آیا آپ دیکھتے ہیں کہ سستانی صاحب کے نزدیک کیا ہے، سوال کس طرح پوچھا گیا اور سستانی صاحب نے کیا جواب دیا، اور اس نے مولانا مرحوم نے یعنی تاج الدین حیدری صاحب نے اٹھا کے اپنی کتاب میں رکھ دیا اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ بھی جائز سمجھتے ہیں۔ اور عوام بیچاری کو کیا پتہ، وہ تو سادے لوگ ہوتے ہیں، انہوں کو زیادہ باریکیوں کا نہیں پتہ ہوتا، مگر اہل علم جانتے ہیں، ہم طالب علم بھی الحمدللہ ان چیزوں سے تو واقف ہوتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چلاکی کرتے ہیں جو بدعتی حضرات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آیت اللہ سستانی صاحب سے سوال کیا گیا، آیا خواندن در رکوع و سجود نماز و قنوت نماز الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسک بے ولایت علی ابن ابی طالب جائز است یا جائز نیست؟ آیا مبطل نماز است یا نیست؟
یہ سوال کیا گیا. اس میں پہلے نمبر پہ تشہد کا ذکر ہی نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ شہادت کا ذکر بھی نہیں ہے. یہاں سوال ہو رہا ہے کہ آیا رکوع میں اور سجدے میں اور قانوت میں، رکوع سجدے اور قانوت میں الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، یہ دعا کیا ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہو رہا ہے. کہاں رکوع میں، سجدے میں اور قنوت میں کیا یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا مبطل نماز ہے یا نہیں؟ کیا یہ اس سے نماز باطل ہوتی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ بلے جائز است و مبطل نماز نیست. انہوں نے جواب دیا کہ یہ جائز ہے، نماز اس سے باطل نہیں ہوتی. بات ہو رہی ہے پہلے نمبر پہ شہادت کی بات نہیں ہے کہ کیا شہادت ہم قانوت میں یا سجدے میں یا رکوع میں پڑھ سکتے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ یہ دعا کی تو ویسے بھی اجازت ہے نماز میں، اور کیا یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہاں پہ؟ سجدے میں، رکوع میں اور قانوت میں. تو آغا صاحب نے بول دیا بھلے جائز ہے. تو اس نے یہاں عبارت نقل کر دی، تو بریکٹوں میں اس نے اشارے اشورے لگا کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مرحوم صاحب نے کہ اس سے ولایت علی در تشہد ثابت ہو رہی، جبکہ تشہد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تشہد کا ذکر بھی نہیں ہے، نہ سوال میں نہ جواب میں. یہ ایک خیانت ہے ان کی. یہ دلیل ان کو یہاں پہ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہاں پہ یہ چیز پیش کرتے، کیونکہ اس پر تو کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. قنوت میں پڑھیں، رکوع میں پڑھیں، دعا کی شکل میں محمد وآل محمد کا نام لینا عبادت ہے، ثواب ہے. بات تشہد کی ہو رہی تھی، وہ بھی مقدمے میں بیان کر رہے ہیں میں تشہد کو ثابت کروں گا، تشہد میں علی اللہ ثابت کروں گا، تو صاف ظاہر ہے اس میں اس کا تعلق بھی نہیں بنتا تھا. خوب، ایک خیانت ہو گئی. دوسری، یہ میں صرف 2 خیانتیں الان بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اگر میں آپریشن کروں گا اس کتاب کا تو ہر صفحے پہ ایک خیانت ہے. یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، نہ جھوٹ بول رہا ہوں، بہت زیادہ خیانتیں، میں کیا بتاؤں. بس اللہ مرحوم کو معاف کرے، اب میں کیا کر سکتا ہوں. دوسرا، مرحوم نے حوالہ دیا ایت اللہ خوئی کا، کتاب صراط النجات میں ایت اللہ خوئی صاحب کا فتویٰ نقل ہے. تو وہاں پہ انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ ثابت کرنے کا کوشش کی، ناکام کوشش رہی، کیونکہ جو صاحب علم ہیں، جو علم سے واقف ہیں، جو پیار رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں پہ چالاکی کرتے ہیں. اب میرے ہاتھ میں ہے صراط النجات، آپ بھی نوٹ فرمائیں، سکرین پہ میں دکھلا رہا ہوں. ایت اللہ خوئی صاحب سے سوال کیا گیا، من یذکر فی کل تشہد فی صلاۃ بعد شہادت بالوحدانیت و رسالت الشہادت بعلی بولایت حل یحکم بطلان صلاۃہ لو کان ذالک جہلا منہ بالحکم. اس لفظ پہ آپ نے ضرور توجہ کرنی ہے. کس پہ؟ لو کان ذالک جہلا منہ بالحکم. ان سے سوال کیا گیا کہ کوئی بندہ نماز کے تشہد میں توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد مولا علی علیہ السلام کی، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی گواہی پڑھتا ہے، تو کیا اس کی نماز باطل ہوگی؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے جہالت کی وجہ سے، ایسا کرتا ہے کس کی وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے. لو کانا، لو کا مطلب ہے اگر، کانا ذالکا جہلا منہ بالحکم، حکم نہ جاننے کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا اس کا پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، وہ حکم سے جہل تھا، وہ جہل تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا یہ جملہ پڑھنا درست ہے یا نہیں. جہالت کی وجہ سے وہ پڑھتا رہا ہے اور کئی دفعہ پڑھتا رہا ہے. وَاعْتِقَادًا بِلُزُومِهَا او استحبابها، وہ اعتقاد رکھتا تھا، جہالت کی وجہ سے اعتقاد رکھتا تھا کہ یہ یا لازم ہے یا مستحب ہے.
تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ دوبارہ نماز پڑھیں، اعادہ کریں یا نہ کریں؟ اس کی نمازیں باطل ہیں یا صحیح ہیں؟ سوال سمجھیں، سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو جہالت کی وجہ سے جس نے یہ عقیدہ بنا لیا، جہالت جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا یہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، وہ پڑھتا رہا ہے، علی اللہ پڑھتا رہا ہے شہادتین کے بعد، تو کیا اس کی نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ کیا اعادہ کرنا صحیح ہے، اعادہ کرے یا نہ کرے؟ تو آغا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اذا کانا معتقداً بے صحت صلاۃ معہا صحت ولا اعادت علیہ فیہا۔ آغا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو حکم شرعی کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا وہ اذا کانا معتقداً، وہ اعتقاد رکھتا تھا کہ میری نماز صحیح ہے، بے صحت صلاۃ، وہ اپنی نماز کو صحیح سمجھتا تھا، اعتقاد رکھتا تھا کہ اس سے میری نماز صحیح ہے۔ کس وجہ سے اعتقاد رکھتا تھا؟ جہالت کی وجہ سے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، جہالت کی وجہ سے اعتقاد رکھتا تھا کہ کیا میری نماز صحیح ہے یا نہیں، وہ اعتقاد رکھتا تھا کہ میری نماز صحیح ہے۔ تو آغا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہے، اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں نہیں اعادہ کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ وہ جاہل تھا، جہل کثر تھا، جس کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا یہ میں جو پڑھ رہا ہوں کیا یہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو وہ پڑھتا رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ وہ اعتقاد رکھتا تھا کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ خوب، تو تصویر کا دوسرا رخ کریں آپ۔ اب اگر ایک بندے کو پتہ چل گیا کہ اس سے نماز صحیح نہیں، اس پڑھنے سے نماز باطل ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اگر اس کو علم ہو گیا ہے تو وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز باطل ہوگی، علم کے بعد پڑھتا ہے۔ اگر جہالت کے بعد پڑھتا رہا ہے، جاہل تھا پڑھتا رہا ہے، تو اس کی جو اس نے نمازیں پڑھی ہے وہ صحیح ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اگر علم ہے، اس کی دوسرا رخ کیا بنتا تصویر کا؟ اگر علم ہے یعنی عالم ہونے کے باوجود پڑھتا رہا ہے تو پھر اس کی نمازیں باطل ہو جائیں گی۔ خوب، تو یہ آیت اللہ خوئی صاحب کا یہ نظریہ تھا، اور مرحوم صاحب نے، تاج الدین حیدری صاحب نے اور اس کے بیٹے نے یہ بہت دفعہ کتابیں اٹھا کے دکھلاتے، اور اپنی کتاب میں بھی اس نے نقل کیا کہ آیت اللہ خوئی صاحب جائز سمجھتے تھے، یہ ہے وہ ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ہے کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، اگر ایسا عقیدہ اور کی نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ حالانکہ اس طرح کا آیت اللہ خوئی صاحب نے نہیں لکھا، اس نے خیانت کیا۔ آیت اللہ خوئی صاحب کی کیا نظریہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، اسی صفحہ کے آخر میں جائیں آپ کہ شہادت ثالثہ کے بارے میں ان کا کیا نظریہ۔ ان سے سوال کیا گیا، حال یجوز للاعتقاد بالشہادت الامیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بولایت فی تشہد صلاۃ واجبہ بعد ذکر شہادتین اذا کان علی واجہ استحباب واجہ تبرکن بذکر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ایک بندہ شہادت ثالثہ پڑھتا ہے شہادتین کے بعد، تو وہ پڑھتا کس لحاظ سے ہے؟ یا تو وہ پڑھتا ہے مستحب سمجھ کے، یا تبرکن سمجھ کر پڑھتا ہے۔ تیسری شک بتائی گئی کہ یا تو وہ ان دو کے علاوہ، یعنی نہ تبرکن سمجھ کر پڑھتا ہے نہ ہی مستحب سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے علاوہ یعنی کسی اور اعادے سے پڑھتا ہے، مثلا وہ کیا ہوتا ہے یار، اس کو بولتے ہیں کہ یا تو وہ پڑھتا ہے رجا کی نیت سے پڑھتا ہے، اس طرح کی نیت سے، یعنی ان دونوں کے علاوہ، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو آغا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آغا صاحب فرماتے ہیں بے ما انا شہادت ثالثہ من ارجع فی کلام الآدمی فلا اتیان بہا فی تشہد فی صلاۃ محل اشکال۔ آغا صاحب فرماتے ہیں کہ شہادت ثالثہ یہ آدمی کا کلام ہے، تو یہ صلاۃ میں یعنی نماز میں اضافہ ہے، یہ نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ محل اشکال ہے نماز اس کی۔
کیونکہ یہ آدمی کا کلام ہے، تو یہ باقاعدہ حکم ہے، حدیث میں بھی ہے کہ کسی کا بھی کلام نماز میں کلام کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اذان و اقامت میں کلام کی اجازت ہے مگر نماز میں نہیں ہے۔ یہ آغا صاحب نے باقاعدہ وضاحت فرمائی۔ بھائی اذان و اقامت میں تو ہے کلام کی اجازت، اور علماء متقدمین متاخرین بھی اجازت دیتے ہیں بغیر جز کے آپ پڑھ سکتے ہیں، کلام کی نیت سے بھی کلام کی اجازت ہے، مگر نماز میں کلام کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا نہیں پڑھ سکتے۔ محل اشکال ہے، یعنی مشکل ہے اس کا نماز پہ اس کی صحیح ہو، یعنی باطل ہے۔ یہ آغا خوئی صاحب کا ان کا یہ فتویٰ ہے۔ اور اسی صفحے پر